بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمارا سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا دوسرا سبق ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقع فیل کے تقریباً 50 یا 55 دن بعد ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر موسم بہار میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی ثوبان نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا، اور راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس کے درمیان ہونے والی جنگ یعنی حرب الفجار میں حصہ لیا، اور یہ بھی آپ علیہ السلام خود سے حصہ لینا نہیں چاہتے تھے، اپنے چچاؤں کے اصرار پر آپ نے ایسا کیا، لیکن اس لڑائی میں آپ علیہ السلام نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالاتر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے، اور اس میں خوب نفع کما کر واپس تشریف لائے۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے، جن کا نکاح مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 41 سال تھی تو آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحجہ سن 3 ہجری میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا، اور 35 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی اثر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب فرمائی۔ 9 ربیع الاول مطابق 14 فروری 610 عیسوی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس 1 دن تھی، تو باضابطہ طور پر آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ بعثت نبوی یعنی آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ، اس کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئیں۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 6 دن ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اور نزول وحی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت یعنی تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ مختصر ترین خوراک کے ساتھ غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے، اور گھر واپسی سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزارتے، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہہ اٹھے کہ ان محمدً قد عشق ربا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا، اور اس نے کہا پڑھیے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تب فرشتے نے مجھے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح دبایا، اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے اپنے بازوؤں میں خوب اچھی طرح بھینچا، اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح بھینچا، اور مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لیے دھڑکتے دل کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے سیدہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی، اور جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اپنی رفیق حیات کو اس تازہ ترین واقعے کی خبر دی۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یوں جواب دیا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ
کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل خالص عربی النسل اور خاندانی طور پر قریش کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے کنارہ کشی کر کے دین کا دامن تھاما اور دینی کتب کا مطالعہ کیا، اور بتوں کے نام پر ذبح شدہ جانوروں کے گوشت سے بھی دوری اختیار کی۔ اور ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف یہی نہیں کہ عربی زبان میں کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مسیحیت کے مطالعے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں تو انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے زمانے جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے، اور وہ عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہے لکھ بھی لیتے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے اور وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے، اور وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نابینا اور عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے۔ انہیں دین اور دنیا کے بہت سارے امور کا علم تھا، اور وہ اب اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق عمل اور اچھے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں اور ان سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خود بیتی سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار، تردد اور کسی سوچ و بچار کے بغیر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل کے یہ کلمات ایک پختہ یقین اور سچے مومن کے جذبات تھے، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت والی پاک اور صاف زندگی سے آگاہ تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے لیے کبھی بھی بات اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہہ سکتے، اور وہ تو دنیا اور اس کی محبتوں سے بہت دور ہیں۔ لہذا جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے نزول وحی کی خبر سنی تو انہیں ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح سچائی کا احساس ہوا، اور ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن کریم کی پہلی آیت سنی تو ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل شدہ وحی ہے۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے آخر میں بھی مشق دی گئی ہے، آپ حضرات اس مشق کو حل کریں اور واٹس ایپ گروپ کے اندر بھیجیں۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔